آپ کی اجتماعی زندگی بھی بالکل کامل و مکمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مکے کا ماحول اسلامی حکومت کے قیام کا نہیں تھا، تو آپ کو حکم دیا ہجرت کرو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل مکہ میں رہتے، ہجرت نہ کرتے اور وہاں حکومت ہاتھ میں نہ آتی، آج کل حکمرانوں کے لیے کوئی مقتدا اور رہنما نہ ہوتا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں یہاں چاکرا میں کھڑا ہو کر، تو وہ کہتے ہیں کون سی حکومت کس نے کی ہے؟ تو آج ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت الہیہ کا نقشہ سامنے ہے، اور حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی حکومت کا وہ اس کے نقش قدم پہ چلو، تو حکمرانوں کے لیے بھی آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ السلام کی ذات دیکھو، آپ کی ذات میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ اس وقت کا قاضی القضات، آج کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ نبی علیہ السلام خود تھے۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام، اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف، غزوات کا انتظام کرنے والا، سرائے کا امیر مقرر کرنے والا، تیاری کرنے والا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود تھی۔ اور آئینی اختیارات بھی آپ کے پاس تھے، جس کو ہم صدر کہتے ہیں، اور انتظامی اختیارات بھی آپ کے پاس تھے، جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام وزیر اعظم بنا دیتے جناب عمر کو، جناب علی کو، اور جناب عثمان کو، ابو بکر کو بنا دیتے رضی اللہ عنہم، اور کہتے بھئی میں نبوت والا کام کروں گا، میں امر عبادت والا کام کروں گا، امر حکومت میں نہیں کروں گا، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ آج یہ بات کرتے ہوئے مشکل ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کس طرح کی ہے، ہم کس طرح حکومت کریں، ہمارے پاس کوئی نمونہ نہ ہوتا۔ آج خلفائے راشدین کی 30 سالہ حکومت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ریاست مدینہ کا قیام تمام دنیا کے لیے ایک اکسیر نسخہ ہے۔ بولو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور نبی کی سیرت کو ایمانوں میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔